السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانب ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، لیکن آج کی میری نیوز جو خبر رہے گی، دیش کے باہر کے حالات آپ لوگ جاننا بہت ضروری ہے۔ خاص کر GCC کویت اور سعودیہ میں نئی دراڑ پیدا ہو چکی ہے۔ نئی دراڑ یہ بول کر ہوئی، یہ مطلب نکالا جا رہا ہے اس کا، کیونکہ کویت نے رجب طیب اردگان کو، ترکی کو اپنا قیمتی ووٹ دیا تھا۔ جیسے ہی کویت نے اپنا ووٹ خلیفہ بنانے کے لیے جو رجب طیب اردگان کو دیا، ان کے دیتے ہی 2 گھنٹے کے اندر ماحول چینج ہو گیا۔ یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کی ناراضگی کویت سے اسی لیے ہے، کویت کو یہ کر دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں۔ کویت کا بال نہیں اکھاڑ سکتے انہوں، کویت کا بال نہیں اکھاڑ سکتے۔ بڑے بڑے باتیں تو بہت کرتے ہیں۔ بہرحال محمد بن سلمان نے جو جس طریقے سے جو رویہ اختیار کیا کویت سے کل سے، جو قابل نابرداشت ہے، ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے۔ اسی کے اوپر امیر الکویت شیخ ناصر الصباح نے کھلے طور پر چیتاونی باتوں میں دے دی، اور یہ بھی کہہ دیا بابا یہ حولے شولے باتیں کرنے کا وقت ختم ہو گیا، تو اپنے گھر کو سنبھال، اپنی فیملی کو سنبھال۔ جو ظلم کر رہا وہ لوگوں کے اوپر، وہ ظلم بند کر، بعد میں خلیفہ بننے کی سوچ۔ جو ایک آدمی جو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا، جو اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا، گھر کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا، وہ کہاں سے دنیا کے مسلمانوں کا مسیحا بنے گا، خلیفہ بنے گا؟ تو اپنے آپ کو تو دیکھ لے، یہ کہنا تھا شیخ نواف کا۔ اور انہوں نے ووٹ دینے کی وجہ بھی بتائی، کیونکہ رجب طیب اردگان ترکی ایک ایسا دیش ہے جو اس وقت جو 11-12 سال سے جو سامنے آیا، ہر چیز میں سب سے آگے بڑھ کر اور سب سے آگے رہ کر رجب طیب اردگان نے وہ کام کیا ہے، اس شیر اسلام نے۔ یہ چیز ناقابل برداشت ہے سعودیہ کے لیے، محمد بن سلمان کے لیے۔ اور جیسے ہی کویت نے سب سے پہلے جو ووٹ دیا تھا خلیفہ بننے کے لیے رجب طیب اردگان کو، دیکھتے ہی دیکھتے 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر ایک لہر سی چھا گئی سارے اسلامی ممالک کی۔ اس کے بعد قطر نے دے دیا، بحرین نے دے دیا، حالانکہ بحرین بھانجا ہونا اس کو، شیخ حمد کو، امیر البحرین جو ہے محمد بن سلمان کے والد، ماموں ہونا، ماموں بھانجے کی کنٹریاں ہیں یہ۔ اس کے باوجود اس نے ایک اسلام کے مد نظر رکھتے ہوئے، مسلمانوں کے حق کے لیے، اسلام کو اوپر رکھنے کے لیے اس نے رجب طیب اردگان کو اپنا قیمتی ووٹ دیا بحرین نے۔ کوئی جیسے ہی دیتے ہی شیخ تعمی قطر، اس کے بعد بحرین، پھر عمان، پھر دبئی، یہ سارے GCC کے تو سارے ممالک سیدھا رجب طیب اردگان کو بغیر کوئی شرط کے ووٹ دے دیے۔ ان کے دیکھتے ہی ملیشیا، انڈونیشیا اور ایران، یہ ممالک تو ایسے تھے، لیبیا، سیریا، جبکہ ترکی کی نہیں بنتی، لیکن پھر بھی اس نے یہ کام بہت اچھا کیا۔ یہ اس نے اپنے ضمیر کو نہیں بیچا، جو کہ بہت بڑی بات ہے، جبکہ فرق کچھ نہیں پڑتا تھا، ترکی کو فرق کچھ نہیں پڑتا تھا، لیکن یہ لوگ صاف دلی سے جو کیا۔ اب اس کے لیے رجب طیب اردگان نے جو کنٹریوں نے جو تعلقات اچھے نہیں رہنے کے باوجود بھی جو ان کو بڑھ چڑھ کر جو ووٹ دیا، جو ان کی تائید میں، ان کی سپورٹ میں بات کیا، ان کے لیے صرف دوستی کا پیغام نہیں بلکہ ان کے ملکوں کا دورہ بھی کر رہے ہیں، وہ ان کے
ملک کا دورہ بھی کر رہے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے۔ وہی تو کہا میں آپ لوگوں سے، وہ ایک ایسا مرد مجاہد، وہ ایک ایسا انسان ہے جو ہر کسی کے برے وقت پہ ٹھہرنے والا ہے، ہر کسی کے برے وقت پہ ٹھہرنے والا ہے، اور کھاندے سے کھاندہ لگا کر اپنے جیب کا خرچہ کر کے کرنے والا انسان ہے، یہ ایک وہ ایسا انسان ہے۔ بہرحال کویت کی اور سعودیہ کی اس سے پہلے بھی قطر کے معاملے میں چلی تھی، قطر کے اوپر پابندیاں عائد کر دیا تھا سعودیہ، ادھر آنا نہیں، ادھر جانا نہیں، کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کرنا، پورے GCC سے بینڈ کیا تھا۔ لیکن ایک واحد ملک تھا، ایک اکیلا ملک تھا، ایک نہتا کویت، جو اس کی بات نہیں مان کر قطر کے لیے سارے چیزیں کھلے رکھا۔ اگرچہ کوئی سعودیہ بھی جانا چاہ رہا تو قطر سے آ کے کویت ایئر ویز سے سعودیہ جا رہا تھا، کیونکہ یہ لوگ آپس میں سالے بھونے ایسے رشتے ہیں یہ لوگوں کے، کسی کا سالی کا، کسی کا بہن کا رشتے سسرال ہے وہاں پہ، یہ لوگ سب آپس میں رشتے دار ہیں۔ تو اس بنا پہ انہیں ایسا بینڈ کرنے سے کویت نے ہمت بھی دکھائی، بہادری بھی دکھائی، دلیری بھی دکھائی، اپناپن بھی دکھایا، اور اس کو سمجھاتے اور بولتے رہا وہ ایک اپنا بھائی ہے، اس بھائی کے لیے تو جو کر رہا ہے یہ بہت غلط کر رہا ہے۔ آج اس کے پچھواڑے دھوتے پھر رہا تھا محمد بن سلمان، لیکن وہ سارے چیزیں کرتے ہوئے بھی اپنا جب ووٹنگ کا ٹائم آیا خلیفہ کا، خلیفے کے ووٹ کے مد نظر یہ سعودیہ کر رہا تھا یہ کام، قطر سے، عمان سے، حالانکہ یہ لوگوں کی نہیں جمتی ہیں، لیکن اس نے صرف اپنا یہ نکالنے کے لیے، اپنی خود غرضی دکھانے کے لیے لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل کیا، اس کو رسوا کیا، کیونکہ اس کو تو اس خبیث کو ایک ایسی سزا ملنی چاہیے جو صدیوں میں یاد رکھی جائے گی، کیونکہ ایک یہ وحشی جانور ہے، یہ جانور سے کچھ کم نہیں ہے۔ اس نے جو کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، جو گمراہ کیا ہے، یہ اس کو برابر ملے گا۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کویت نے آج بڑی سختی سے جو بیان جاری کیا اور یہ بھی کہہ دیا اس نے کہ اپنی لیمٹ میں رہو، یہ وہ باتیں اگرچہ کرے گا تو پھر باتیں سننے کے لیے بھی تیار ہو جا۔ ہم نہ کسی کے نام پہ جاتے اور کوئی نام پہ ہمارے آیا ہے، ہماری کنٹری اور ہمارے شعب کے بارے میں اگرچہ کوئی توہین آمیز الفاظ استعمال کرے گا تو اس کو بجا پھر سننا پڑے گا۔ جب سننے کی طاقت ہے تو پھر بول کے دیکھ، تو ایک بولے گا تو ہم 4 بولیں گے، ہم خاموش بیٹھنے والے لوگ نہیں۔ یہ کہا شیخ نواف الصباح نے۔ تو آپ لوگوں کو، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے، ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں، جب سے رجب طیب اردگان خلیفہ بنے ہیں، جب سے ترکی کو خلیفہ بنایا گیا ہے، سارے اسلامی ممالک اب ان کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ اب ان کا ایک کپتان کون ہے؟ رجب طیب اردگان۔ بھلا ہر کنٹری کا امیر الگ ہے، ہر کنٹری کا پریزیڈنٹ الگ ہے، پرائم منسٹر الگ ہے، لیکن ان سب کو رجب طیب اردگان کی سننا پڑتا، اور ان کو اگر سے کچھ برا وقت آیا تو رجب طیب اردگان ترکی کو سب سے سامنے رہ کر کرنا پڑتا، کیونکہ سارے فیصلے اور سارے ججمنٹ سارے اب ان کے ہاتھ میں آ چکے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو یہ ایک اور خوشخبری دے دوں، بھلا امریکہ نے تو یہ جو 3-4 بچے ہوئے تھے پابندیاں ترکی کے اوپر، وہ ہٹا دیا تھا لاسٹ ٹائم پہ، جس وقت انڈیا کا آئل جو روک دیا تھا اس نے، انڈیا جانے کے لیے جو آئے تھے شپاں بھر بھر کے رشیا سے، وہ ٹائم پر جو ترکی نے وہاں پر اپنی جگہ استعمال کرنے نہیں دیا، بلکہ وہ سارے بوٹس کو اپنے قبضے میں لے کر اپنی کنٹری میں استعمال کر رہا، وہی ٹائم پہ اس نے ہٹا دیا تھا۔ لیکن پھر بھی رسمی طور سے جیسا ہی یہ خلیفہ بنتے ہی سارے پابندیاں اس کے اوپر سے ہٹ گئے۔ خلیفہ بننا بولے تو ایک بہت بڑی بات ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ جس طریقے سے امریکہ ایک سپر پاور ہے، اقوام متحدہ کے ہاتھ میں سارا کچھ دنیا کا چلتا ہے، اس کے بعد اب دیکھا جائے تو اس کے برابر کا خلیفہ بن گیا۔ یہ چیز امریکہ نے عائد کی تھی، اب ان کو ہی
महंगी पड़ गई. انہوں کرے تھے محمد بن سلمان کے لیے, انہیں ہمیشہ گود میں رہتا ان کے, لیکن وہ گود میں رہتے ہوئے ہم مسلمانوں کے ساتھ جو گمراہ کر رہا تھا وہ چیز ختم ہو چکی ہے. اب ساری چیزیں رجب طیب اردگان کے ہاتھ میں آ چکے ہیں. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ یجزیکم الخیر. السلام علیکم.